فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی المکی المدنی الہاشمی الرسول المسدد والمحمود الامجد، مولانا و مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات دیجیے۔ محترم سامعین، ہماری گفتگو اس موضوع پر مسلسل جاری ہے۔ آج اس عشرے کی چوتھی مجلس۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ اگر یہ رسالت کا کوئی اجر عطا ہی کرنا چاہتے ہیں تو میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت اختیار کریں، یعنی حقیقی محبت اور مودت اختیار کریں۔ اور حقیقی محبت اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس سے محبت آپ حقیقی کر رہے ہیں اس کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا، یعنی وہ جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا، اس طرح سے ہر ایک عمل کو انجام دینا، جس طرح سے آپ جن کی محبت کر رہے ہیں، جن سے وہ جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا۔ یہ ہے حقیقی محبت کہ آپ جن سے محبت کر رہے ہیں۔ اور قرآن بھی اس کے لیے آواز دے رہا ہے کہ کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رسالت کو کوئی حق ادا کرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت و مودت اختیار کرو۔ ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ کل ہماری گفتگو اس مقام پر تمام ہوئی تھی کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور اس کو کم سمجھنے والا، ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد۔ اس کو کم سمجھنے والا، حقیر سمجھنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، کل اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہم لوگوں نے کی کہ نماز کو جو حقیر سمجھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور نماز کو حقیر سمجھنے کے لیے جو اور اہمیت نماز کی کیا ہے، کل اس پر گفتگو تھی کہ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو سیدھے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ نماز انجام دو، چاہے جیسے بھی ہو تم نماز کو انجام دو تاکہ تمہاری نماز تمہیں میدان محشر تک پہنچا سکے۔ اگر تمہاری نماز تمہیں میدان محشر تک جب تک نہیں پہنچائے گی، ہم تمہاری شفاعت کیسے کریں گے؟ یعنی تم نماز کو انجام دو تاکہ تمہاری نماز تمہیں میدان محشر تک پہنچا دے تاکہ ہم تمہاری شفاعت کر سکیں۔ اگر تمہاری نماز اس لائق نہیں ہوگی کہ تمہیں قبر سے میدان محشر تک پہنچا سکے تو ہم تمہاری شفاعت کیسے کریں گے؟ پھر یہ ہماری خطا ہوگی، ہماری غلطی ہوگی کہ ہم نے وہ کاہلی برتی، وہ آلس کیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم میدان محشر تک نہیں پہنچ سکے۔ تب ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مولا ہم تو آپ کا غم مناتے تھے، آپ کی عزاداری کرتے تھے، رات رات بھر شب داریاں کیا کرتے تھے، بڑے سے بڑے مجلسوں کا انتظام کیا کرتے تھے اور بہترین سے بہترین تبرک کا انتظام کیا کرتے تھے، اور آپ ہماری شفاعت نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہمارا عمل اس لائق نہیں ہوگا کہ ہم امام تک پہنچ سکیں تو ہماری شفاعت کس طرح سے ہوگی؟
ہم کس طرح سے جو ہے اس مقام پر پہنچیں گے۔ قرآن آواز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں ہر برائی سے، ہر فحش سے جو ہے برائیوں سے دور کرتی ہے، کہ یہی نماز ہے جو تمہیں گناہوں سے دور کرتی ہے، ہر عیب سے دور کرتی ہے، غیبتوں سے دور کرتی ہے۔ اگر تم نماز انجام دے رہے ہو پابندی کے ساتھ، اول وقت نماز پڑھ رہے ہو، تو تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے دور کرے گی، تمہاری نماز تمہیں برائیوں سے دور رکھے گی۔ اب اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیں کہ کیا یہ ہماری نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ ہمیں گناہوں سے دور کر رہی ہے یا نہیں، برائیوں سے دور کر رہی ہے یا نہیں، اپنے بھائیوں سے جو ہمارے دلوں میں نفرت ہے وہ ختم ہوئی ہے یا نہیں، ہم جو ایک دوسرے سے جو ہے نفرت کرتے ہیں، ہمارے اندر جو تکبر ہے وہ ختم ہوا ہے کہ نہیں، ہم جو دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں وہ ختم ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر ختم ہوئی ہے، ہم گناہوں سے محفوظ ہیں، کیونکہ روایت بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو انجام، اگر ایک مومن نماز کو انجام دیتا ہے تو گویا اس نے شیطان کے سارے منصوبوں پر جو ہے پانی پھیر دیا۔ اب دیکھیں کہ آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں کیا آپ نے شیطان کے منصوبوں پر پانی پھیرا ہے یا نہیں، یا آپ اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ آپ کی نماز آپ کو گناہوں سے بچا رہی ہے، آپ کی نماز جو ہے برائیوں سے دور رکھ رہی ہے، آپ کو غیبتوں سے بچا رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ سامنے والا غیبت کر رہا ہے، آپ یا تو اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، یا آپ نے اسے سمجھایا کہ بھائی غیبت نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، وہ اس طرح سے کہ جس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ آپ اسے تاکید کریں گے، سمجھائیں گے کہ بھائی نہ کرو، کب کہ جب آپ کی نماز جو ہے اس قابل ہے کہ آپ نے جو نماز ادا کی ہے وہ آپ کو ادا کر رہی ہے، اگر کر رہی ہے تو سبحان اللہ، اس منزل پر آگے بڑھتے چلے جائیں اور اس نماز کا سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھیں۔ لیکن اگر دیکھیں کہ آپ کی نماز جو آپ ادا کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کا گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں، آپ کے دل میں آپ کے دوسرے بھائی کے لیے نفرت ہے، آپ دوسروں کی برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کے منصوبوں پر پانی نہیں پھیرا ہے ہم نے، تب تصور کریں، غور کریں کہ آخر آپ کی نماز میں ایسی کون سی کمی آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ کیونکہ قرآن آواز دے رہا ہے، اور قرآن کی بیان، قرآن کے الفاظ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ نماز تمہیں برائیوں سے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ اب اگر آپ نہیں بچ رہے ہیں تو دیکھیں کہ آخر آپ کی نماز میں ایسی کون سی کمی ہے کہ جو آپ کو برائی سے نہیں بچا رہی ہے۔ کسی نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا وہ نماز جو ہمیں برائی سے بچاتی ہے اس کا درجہ کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں؟ امام نے فرمایا کہ نماز کے بہت سے درجے ہیں، بہت سی منزلیں ہیں، ابھی تو تم ایک منزل تک نہیں پہنچے ہو تو تمہاری نماز تمہیں کس طرح سے برائی سے بچائے گی؟ بہت سے درجات، بہت سی منزلیں ہیں، ابھی تم ایک منزل پہ نہیں پہنچے ہو، کس طرح سے تمہاری نماز جو ہے تمہیں برائی سے بچائے گی؟ کہا مولا تو پھر کس طرح سے انجام دیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرو اور خلوص دل کے ساتھ اپنی عبادت کو انجام دو، اور دیکھو وہیں رک مت جانا، کہیں نماز تم ادا کر رہے ہو تو وہیں پر ٹھہر مت جانا کہ ایک منزل پہ پہنچ گئے ہو اب وہیں پہ رک جاؤ، آگے اور بھی بہت سی منزلیں ہیں، اس منزلوں کو انجام دو۔ جس طرح سے ایک اگر کسی نے طے کیا ہے کہ اسے انجینئر یا ڈاکٹر بننا ہے تو ہر کلاس میں جب تک اسے کامیابی نہیں حاصل ہوگی تب تک اسے انجینئر یا ڈاکٹر کی ڈگری حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک وہ ہر منزل کو کامیاب کر کے آخری منزل تک نہیں پہنچ جائے گا اس کو ڈگری نہیں ملے گی۔ کیا وہ اگر فیل ہوتا چلا جائے ایک ایک منزلوں میں، بیچ میں فیل ہوتا چلا جائے، اس کے ہاتھ میں ڈگری آئے گی؟ وہ کامیاب ہو پائے گا؟ امام فرما رہے ہیں کہ اپنی نماز میں اس جگہ رک مت جاؤ، اپنی نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرو، خلوص کے ساتھ ادا کرو، جس طرح سے کہ ہماری نماز کے لیے ظاہری شرائط ہیں کہ وضو کرو، غسل کرو، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ ساری ظاہری شرائط ہیں۔ آپ پاک اور صاف پانی سے وضو کر سکتے ہیں،
مذکور پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اگر مضاف پانی ہے اس سے وضو کر سکتے ہیں، کہ پانی ملا ہوا ہے، اس میں کچھ ملا ہوا ہے، شربت بنا ہوا ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں، مضاف پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے تم وضو کو جو ہے مضاف پانی سے نہیں انجام دے سکتے ہو، اسی طرح سے نماز میں بھی تم خلوص رکھو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو کہ تم مصلی پہ کھڑے ہو، اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی اور تمہارے ذہن میں خیال آ گیا کہ تمہارا فلاں کام ابھی باقی تھا، تو وہ نماز جو ہے تمہیں کامیابی تک نہیں لے جائے گی۔ تم ایک ایک درجات کو آگے ایک ایک درجات میں ایک ایک سلسلے کو آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور جیسے جیسے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تو ایک مقام آئے گا کہ تم فرشتوں سے بھی افضل ہو جاؤ گے۔ جب تمہاری نماز میں مکمل خضوع آ جائے گا تو تم فرشتوں سے بھی افضل ہو جاؤ گے، اور جیسے جیسے تم آگے بڑھتے جاؤ گے تمہارے ایمان میں قوت آتی جائے گی، تمہارا ایمان قوی ہوتا جائے گا۔ ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد پر۔ جس طرح سے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تمہارا ایمان قوت پائے گا، اس میں تمہارے ایمان میں جو ہے مضبوطی آئے گی اور تم اس مقام پر پہنچو گے۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ نے تم پر نماز اس لیے ضروری کی ہے، اس لیے واجب قرار دی ہے کہ تم جو ہے اپنے اندر کے تکبر کو، غرور کو جو ہے مٹا سکو، اپنے اندر کے تکبر کو، جو غرور کو جو ہے اس کے بتوں کو توڑ سکو، اس لیے اللہ نے تم پر نماز واجب کی ہے۔ کہ میں نے اس سے پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ جب تم سجدہ کرو، کھا کے شفا پر مٹی پر سجدہ کرو تو یہ تصور رہے کہ تم اسی مٹی سے خلق ہوئے اور اسی میں جانے والے ہو، تو اس لیے نماز واجب ہے کہ تم تکبر کو ختم کر سکو۔ اب بتائیں ہم مصلی پر کھڑے ہیں لیکن ہمارے دل میں ہمارے دوسرے بھائی کے لیے جو ہے غصہ ہے، تکبر ہے، اس سے اختلاف ہے، تو کیا ہماری نماز اسی طرح سے ہوگی کہ جس طرح سے ہونی چاہیے؟ ہماری نماز کی کیفیت اس طرح سے ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ شہزادی بیان کری کہ نماز اس لیے واجب ہے کہ تکبر ختم ہو جائے، غرور و تکبر ختم ہو، یہ جو انانیت ہے، یہ جو میں ہے، یہ ختم ہو جائے، اس لیے نماز کو واجب کیا ہے۔ اب اگر ہم نماز اول وقت پڑھ رہے ہیں، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر یہ انانیت، یہ غرور تکبر ہے، تو گویا کہ ہم نے نماز کو اس طرح سے نہیں ادا کیا جس طرح سے اس کو ادا کرنے کا حق ہے۔ اس نماز کو اس طرح سے ادا کرے کہ ہمارے اندر سے تکبر اور غرور ختم ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم آپسی ذاتی دشمنی ایک دوسرے سے رکھتے ہو، نفرت رکھتے ہو، تو گویا تم دین سے باہر ہو، یعنی ذاتی طور پر، کیونکہ تمہاری دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اسے دوست رکھو جسے اللہ دوست رکھتا ہے، اس سے دشمنی رکھو جس سے اللہ دشمنی، جو اللہ کا دشمن ہے، یعنی تمہاری دوستی اور نفرت، دشمنی جو ہے، دوستی اور دشمنی صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری ذاتی دشمنی ہے تو تم اسے ختم کرو، اگر تمہارے درمیان میں کوئی آپسی، دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی آپسی اختلافات ہے تمہارے درمیان، تو اسے ختم کرو، اس سلسلے پر قائم نہ رہو، کیونکہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرے، تمہیں بخشے، تو تمہیں چاہیے کہ تم پہلے سامنے والے کو معاف کرو اس کی غلطی پر۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تم دشمنی کس بنا پر رکھتے ہیں ہم؟ کہ سامنے والے نے ہماری بے عزتی کی، ہم پر الزام لگایا، یا ہماری غیبت کی، یا ہمیں اس نے دو چھپڑ مار دیا، یا ہمیں جو ہے اس نے ہمارے گھر والوں کو جو ہے تکلیف پہنچائی، ہم اس لیے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ سارا شیطان بڑھ کر کہتا ہے کہ اگر تم کو اس نے مارا تو تم بھی اسے جو ہے دو بڑھ کے مارو، اس نے تمہاری برائی کی، غیبت کی، تو تم 4 کے سامنے اور 10 کے سامنے اس کی برائی کرو، غیبت کرو۔ یہ سارے شیطان کے راستے ہیں۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرے تو تم پہلے اس کے بندوں کو معاف کرو، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس سے جو ہے معاف کرو اسے، اور اس سے جو ہے آپ اپنی دوستی رکھو اپنے رب کے لیے، کیونکہ تمہاری دوستی اور دشمنی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپسی ذاتی دشمنی ہے، ذاتی اختلاف ہے، تو اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔
اپنی دوستی اور دشمنی صرف رب کے لیے رکھو۔ ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ ہماری نماز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم سنتے ہیں واقعہ کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نماز انجام دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کہ شور ہونے لگا کہ امام کے بیٹے جو ہے چوتھے امام پانچویں امام وہ کنویں میں گر گئے ہیں۔ لوگ شور مچا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، مگر روایت میں ملتا ہے کہ امام پرسکون طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ان کے کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے امام کے، امام اسی طرح سے نماز ادا کر رہے ہیں جس طرح سے پہلے کر رہے تھے، اسی طرح سے کہ جیسے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے خدا سے گفتگو کرنے میں مشغول ہے، اس میں ذرا سا بھی کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگ چلا رہے ہیں کہ کہیں حادثہ نہ ہو جائے، آپ کے فرزند کنویں میں گر گئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے نماز کو تمام کیا، نماز مکمل کی اور اس کے بعد اطمینان سے کنویں کے قریب آئے، حکم دیا، کنویں کا پانی اوپر آیا اور دیکھا امام ایک دم صحیح و سالم ہے، ایک دم محفوظ ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ہم اتنا شور مچا رہے تھے، اتنا آواز کر دے رہے تھے کہ جو ہے آپ کے فرزند جو ہے کنویں میں گر گئے ہیں، اس کے باوجود آپ جو ہے نہیں آئے۔ امام نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ میں جس کی عبادت میں مشغول تھا، میں جس کی عبادت کر رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ میرے فرزند کو کچھ نہیں ہونے دے گا، میرا فرزند جو ہے سالم رہے گا، اس لیے میری عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں کہ مولا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر کیا ہماری نمازوں کی بھی کیفیت اسی طرح کی ہے؟ ہم نمازوں کو ادا کرتے ہیں، کیا ہماری نماز کی شکل و صورت اسی طرح کی ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جب امام معصوم کو قید کیا گیا اور دیکھا لوگوں نے کہ جو ہے ظالم نے دیکھا کہ اب بھی ان پر کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے، یہ مسلسل جو ہے عبادتوں میں مصروف ہیں، عبادتیں کرے جا رہے ہیں، مسلسل دعائیں کرے جا رہے ہیں اور عبادتوں ہی میں مشغول ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ امام کو جو ہے معاذ اللہ گناہ میں جو ہے گناہ امام سے جو ہے سرزد کرایا جائے۔ کیا کیا؟ حکومت نے مل کر فاحشہ کو بلایا، فاحشہ عورت کو بلایا کہ معاذ اللہ امام کو جو ہے گناہ میں ملتوث کیا جائے، امام کی عبادت سے جو ہے ان کو پھیر دیا جائے تاکہ امام سے گناہ سرزد ہو جائے۔ کیا قرآن آواز دے رہا ہے؟ نماز تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے، ہر فحش و برائی سے بچاتی ہے۔ لوگوں نے اسے پیسہ دیا اور ساری چیزیں سمجھا کر زندان میں بھیج دیا، کہا کہ اب کل جو ہے دوسرے دن جو ہے دروازہ کھلے گا، وہ گئی، مگر تاریخ نے کیا لکھا کہ جب دوسرے دن دروازہ کھلا تو وہ عورت فاحشہ عورت بھی سجدے میں نظر آئی، عبادت خدا کرتی ہوئی نظر آئی، اور یہ سب پریشان حیران ہو گئے کہ اسے ہم نے بھیجا تھا کس لیے؟ کہ تاکہ معاذ اللہ امام سے جو ہے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور یہ عبادت سے پھر کر جو ہے گناہ میں مشغول ہو جائیں، مگر منظر کیا دکھ رہا ہے کہ وہ عورت عبادت خدا میں مشغول ہے، عبادت انجام دے رہی ہے۔ جب اسے لایا گیا، بلایا گیا، آئی، کہا کہ ہم نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا، کس کام کے لیے ہم نے تجھے پیسہ دیا تھا اور تو کیا کر رہی تھی؟ وہ کہتی ہے کہ جب میں گئی میں نے دیکھا کہ امام جو ہے مسلسل عبادت میں مصروف ہیں، کبھی امام رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہی موجود ہیں، قیام میں ہے تو قیام میں ہی موجود ہیں، سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے میں ہی موجود ہیں، بہت طویل رکوع بہت طویل سجدہ جاری ہے، امام مجھ پر ذرہ برابر بھی متوجہ نہیں ہوئے کہ میں موجود ہوں یا زندان میں کوئی اور موجود ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ امام اگر سجدے میں تو اس طرح سے ہیں کہ جیسے ایک کپڑا جو ہے زمین پر پڑا ہوا ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر امام پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور جب میں ان کی عبادت دیکھی، اس قدر میں نے ان کی عبادت کو دیکھا تو میرا دل خود تبدیل ہو گیا کہ میں اس خدا کی عبادت کروں کہ جس کی عبادت امام اس طرح سے کر رہے ہیں، اس طرح سے امام عبادت انجام دے رہے ہیں، میں بھی اس خدا کی عبادت ہوں۔ ایک سلوات دیجیے محمد علیہ محمد۔ کس طرح سے
کیا یہ واقعات، یہ روایتیں صرف سننے کے لیے ہیں؟ یہاں اس آیت کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ایک خاتون کے جو فاحشہ تھی اسے تبدیل کر دیا، ایک مومنہ بنا دیا۔ ہم ان سے محبت کا اتنا دم بھرتے ہیں کہ ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنے ظلم ہونے کے باوجود امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں سکون کی جگہ مہیا کرائی گئی کہ امام کے چاہنے والے نے امام کو گھر دیا کہ سکون سے اطمینان سے رہیں اور بہترین کھانا دیا، کیا کہا امام نے کہ مجھے زندان میں زیادہ سکون مل رہا تھا۔ کیسا زندان کہ جہاں نہ صحیح سے امام کھڑے ہو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، زندان کی دیواروں میں نوکیلے پتھر لگے ہوئے تھے کہ جو امام کے جسم کو زخمی کر رہے تھے، مگر امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکون وہیں زیادہ مل رہا ہے کیونکہ میں وہاں اپنے رب سے زیادہ قریب تھا، اور وہاں میرے نفس اور روح کو بہت سکون ملتا تھا، میرے نفس کو اذیت پہنچتی تھی، میرے روح کو سکون ملتی تھی، مگر اطمینان کے بستر پر مجھے سکون نہیں مل رہا ہے کیونکہ یہاں پر غیبت ہو رہی ہے، یہاں پہ گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ خدا آواز دے رہا ہے، رسول صلوات بھیجی محمد وعلی محمد پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کسی قوم کے اندر امر بالمعروف جاری رہتا ہے تب تک وہاں خیر و برکت ہوتی رہتی ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن جہاں امر بالمعروف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پر جو ہے شیطان اپنا بسیرا بسا لیتا ہے اور اس قوم کے اوپر اللہ جو ہے شر کو نازل کر دیتا ہے، اور اس پر جو ہے ایسی حکومتیں آ جاتی ہیں کہ جو اسے گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، گمراہ کر دیتی ہیں۔ امر بالمعروف کی فضیلت کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ مجلس میں سنا ہے کہ امر بالمعروف کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ روایت کہ جو ہے امر بالمعروف کا سلسلہ اگر جاری رہے گا تو تم پر جو ہے رحمت خدا نازل ہوتی رہیں گی، لیکن اگر وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو تم پر شر کی حکومت آ جائے گی، شیاطین کی حکومت آ جائے گی اور تم نیکیوں سے نکل کر گمراہی میں ڈوب جاؤ گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام بس یہ آخری واقعہ اور اس کے بعد ربط مصائب انشاءاللہ، کہ ہمارے 11ویں امام کمسن ہیں، ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ایسی جگہ کہ جہاں کچھ بچے جو ہے کھیل رہے ہیں۔ بتاتی ہے کہ ایک حاکم اسی وقت ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بچے وہاں کھیل رہے ہیں اور ایک خوبصورت سا بچہ، یعنی ہمارے 11ویں امام، ایک خوبصورت سا بچہ جو ہے وہاں کھڑے ہو کر رو رہا ہے۔ وہ پریشان ہوا کہ امام کے قریب آیا، کہا ہے فرزند کیا بات ہے، کیا تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس وہ کھلونے موجود نہیں ہیں جو ان بچوں کے پاس ہے؟ کیا اس لیے رو رہے ہو؟ اگر اس لیے رو رہے ہو تو میں ابھی تمہیں جو ہے کھلونا لائے دیتا ہوں۔ ابھی امام کمسن ہے۔ امام نے جواب دیا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ صرف خدا نے ہمیں دنیا میں کھیل کود کے لیے بھیجا ہے؟ تو کہا تمہارا مطلب کیا ہے؟ حاکم نے سوال کیا آخر آپ کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا کہا کہ کہا خدا نے ہمیں دنیا میں صرف کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا ہے، قرآن آواز دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم صرف جو ہے دنیا میں جاؤ کھیل کود کرو اور آرام کرو اور اس کے بعد تمہیں لوٹ کر نہیں آنا ہے، بلکہ ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ جو ہے تم علم و عبادت کو انجام دو، علم حاصل کرو، عبادت کرو اور عمل کو انجام دو۔ کہا آخر آپ کہ اس بات کو آپ نے کس طرح سے سمجھا؟ کہا اس لیے کہ ہمیں جو ہے اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے بندے آئیں۔ یہ دنیا جو ہے کھیتی کی جگہ ہے، یہاں انسان کچھ لمحے کے لیے آتا ہے اور جو ہے پھر واپس لوٹ جاتا ہے، یہاں آؤ اور اپنی اعمال کی کمائی کرو اور اس کے بعد لوٹ جاؤ۔ اب اس نے سوال کیا کہ اے فرزند آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہیں گناہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ابھی تم بہت کم سن ہو، بہت چھوٹے ہو، تو گناہ تو یہ سبب نہیں ہو سکتا تمہارے رونے کی۔ کہا امام نے کہ میرے رونے کی سبب گناہ نہیں ہے، اور تم جو کہہ رہے ہو کہ تم بچے ہو تو گناہ سبب نہیں ہو سکتا، تو امام نے کہا کہ بچہ ہوں تو کیا ہوا، مجھے خوف آتا ہے کیونکہ جب میں اپنے گھر میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ آگ جلاتی ہیں
تو وہ سب سے پہلے آگ کو روشن کرنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے ٹکڑوں کا استعمال کرتی ہیں تاکہ جو ہے بعد میں بڑی لکڑیاں جو ہے آسانی سے جو ہے آگ کو پکڑ لے، تاکہ بڑی لکڑیاں جلدی آسانی سے پکڑ لیں۔ کہا اے حاکم، امام فرماتے ہیں کہ اے حاکم مجھے خوف ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں جس طرح سے میری والدہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہیں تاکہ آگ بڑی لکڑیاں آسانی سے پکڑ لے، کہیں میدان محشر میں جب جو ہے جہنم کی آگ کے لیے بھڑکانے کے لیے ہم جیسے کمسینوں کا نہ استعمال کیا جائے۔ مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں جو ہے ہم جیسے بچوں کو، ہم جیسے کمسینوں کو جو ہے استعمال کیا جائے تاکہ آگ بھڑکی جائے، تاکہ بعد میں جو ہے بڑوں کو ڈالا جائے۔ مجھے خوف آتا ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد پر۔ اگر تبدیلی نہ آئے اور آپ اس مقام پر نہ پہنچیں کہ جس مقام پر ایک حسین کے سچے عزادار کو ہونا چاہیے، کہ جس مقام پر ایک حسین کا عزادار، ایک امام کا سپاہی کو ہونا چاہیے، تو اس مقام پر، اس بلندی پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک جو ہے آپ اس معیار پر نہ پہنچیں، جب تک آپ حقیقی عمل نہ کریں، خلوص کے ساتھ عمل نہ انجام دیں۔ ہم روایتوں کو صرف سنیں اور صرف سنیں ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں کہ معصومین ہم سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ بس آج گفتگو کو یہیں تمام کروں گا۔ آج 3 محرم کی تاریخ گزر گئی ہے، 4 محرم کی شب آ گئی ہے۔ آج حسین کے 2 اصحاب کے مصائب پڑھنا ہے۔ آج 3 محرم ہے، خیام حسینی لگ چکے ہیں۔ یزید کے فوج میں لشکر بہ لشکر لوگ آتے جا رہے ہیں، لوگ آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ شہزادی کہتی ہیں فضہ آخر کون آ رہا ہے؟ کیا میرے بھیا کے قاتل آئے ہیں یا میرے بھیا کی مدد کرنے والے آئے ہیں؟ جناب فضہ کہتی ہیں شہزادی آپ کے بھائی کے دشمن آئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں فضہ میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ جناب فضہ امام حسین کی خدمت میں آ کے کہتی ہیں اے آقا آپ کو شہزادی نے یاد کیا ہے۔ الغرض امام حسین جناب زینب کے قریب آئے، کہا اے بھیا کیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی مدد کے لیے آ سکے؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہے؟ دشمنوں کی فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، کیا آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے خط نکالا اور خط لکھنا شروع کیا۔ آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھا کہ اے حبیب حسین ابن علی کی طرف سے، اے حبیب تیرا حسین کربلا میں بہت اکیلا ہے، اے حبیب جلدی کربلا لوٹ آؤ، اے حبیب کربلا آ جاؤ، اور خیال رہے جلدی آنا کہ ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بھی ہیں، علی کی بیٹیاں بھی ہیں۔ مقتل لکھتا ہے کہ کربلا میں جتنے بھی اصحاب حسین تھے ان سب کو نماز سے بہت محبت تھی۔ ایک صحابی ایسا تھا امام کا کہ سعید ابن عبداللہ کہ جسے نماز سے بہت محبت تھی، جب نماز کا وقت ہوتا اس سے ہی پہلے سعید مصلی بچھا لیتے۔ الغرض عاشور کے دن بھی سعید نے وقت سے پہلے مصلی بچھایا، کہا مولا نہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس موقع پر آپ کے پیچھے نماز کو انجام دوں۔ امام نے ایک مرتبہ اوپر دیکھا، کہا اے سعید تو نے نماز کا خیال کیا، خدا تیری حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ کہا ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہا کہ دشمنوں سے کہہ دو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔
ادھر کہا لیکن دشمن نہ مانے، ان کی نظر میں نماز کی اہمیت نہ تھی، ان لوگوں نے تیر برسانا شروع کیا۔ وہ سعید کے جنہیں نماز سے بہت محبت تھی، امام کے پیچھے آخری وقت میں نماز پڑھنا چاہتے تھے نا، کہا مولا آپ نماز کو انجام دیجئے، میں ان تیروں کو روکوں گا۔ ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ تھا، سارے تیروں کو سینے پر روکتے جا رہے تھے، سارے تیروں کو سینے پر روکتے جا رہے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، الغرض اکیلے کھڑے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد زہیر کین آ گئے، وہ بھی ساتھ دینے لگے کہ امام تک تیر نہ پہنچنے پائے۔ تیر لگتے جا رہا ہے، مورخ لکھتے ہیں کہ جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ سعید جو ہے کب کا گر جاتے، مگر کان حسین کے آخری سلام پر تھا کہ امام نماز ختم کریں، تب تک میں نہ گروں گا، کیونکہ اگر میں ہٹ گیا تو میرا مولا زخمی ہو جائے گا۔ الغرض حسین نے نماز کو تمام کیا، ادھر سعید نے کہا آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین اٹھے، سعید کو آغوش میں، سعید کے سر کو آغوش میں لیا، کیا دیکھا کہ سعید مسکرا رہے ہیں۔ کہا اے سعید اس عالم میں بھی تم مسکرا رہے ہو۔ کہا مولا میرے سرہانے آپ کے نانا آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں سعید تو نے میرے لال کی حفاظت کی، میں تمہیں جنت لے جانے آیا ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آج دو صحابی کے مصائب بیان کرنے ہیں۔ اے سعید میں تمہیں جنت لے جانے آیا ہوں۔ کہا اے سعید، کچھ دیر گفتگو کی امام سے، کہا اے سعید وصیتیں کرو۔ دیکھا سعید پھر مسکرانے لگے۔ کہا سعید اب کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا مولا میری فضیلت میں اور اضافہ ہو گیا، آپ کے بابا بھی آ گئے۔ اب سعید سے کہا اے سعید کچھ وصیت ہے؟ کہا زہیر کو بلائیے مولا۔ زہیر قریب آئے، اشارہ کیا کہ اپنے کان کو میرے لبوں کے قریب لے آؤ۔ گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ صرف زہیر سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ زہیر نے اپنے کان کو سعید کے قریب کیا۔ ایک مرتبہ سعید نے کہا اے زہیر مولا کو تنہا نہ چھوڑنا، بہت مصیبت کا وقت ہے، لعین زیادہ ہے، آقا کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اور غرض پھر مولا سے گفتگو سعید کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ سعید زاروں قطار گریہ کر رہے ہیں۔ کہا اے سعید کیا تمہارے زخم تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مقتل لکھتا ہے حبیب کو سعید کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر امام نے سعید کے پیشانی کو چوما۔ اے سعید کیا بات ہے، آخر تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا یہ زخم تکلیف نہیں پہنچا رہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سعید نے کہا مولا یہ زخم تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ میرے سرہانے آپ کی ماں فاطمہ آ گئی ہے۔ آئے غلام کہاں اور نبی زادی کہاں؟ آپ کی ماں یہ کہہ رہی ہے سعید میں نے جسے چکیاں پیس کر پالا ہے تو نے اس کی حفاظت کی، میں تجھے جنت لے جانے آئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ الغرض قاصد حبیب کے در پر پہنچا، دق الباب دی، آواز دیا کون؟ کہا میں حسین کا سفیر ہوں۔ جیسے ہی حسین کا نام سنا اس حبیب دسترخوان چھوڑ کر اٹھے، دروازے پر آئے، کہا کیا پیغام ہے؟ کہا حسین نے تمہارے لیے خط دیا ہے۔ جیسے ہی خط لیا آنکھوں سے لگایا،
لبوں سے لگایا، پڑھنا شروع کیا، پورا خط نہیں بیان کروں گا، صرف ایک جملہ کہ حبیب جلدی آ جاؤ، تمہارا دوست اکیلا ہے، ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بھی ہیں، علی کی بیٹیاں بھی ہیں۔ ایک مرتبہ زوجہ کے قریب آئے، کہا حبیب خط میں کیا ہے؟ کہا حسین نے بلایا ہے، کہا ہمارے ساتھ، ہم کربلا میں ہمارے ساتھ زینب و کلثوم بھی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہا ہمارے ساتھ زینب و کلثوم بھی ہے۔ زوجہ نے کہا حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے سوچا کہ زوجہ کا امتحان لے لوں، وہ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ کہا سوچتا ہوں میں کیا جاؤں، تیرا خیال آتا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کو جلال آ گیا، اے حبیب لا اپنی تلوار دے دے، چادر کو ڈالا، تو نے سنا نہیں کہ حسین کے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی؟ میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ اللہ اللہ، حبیب نے رک کیا، اوے میرے مولا کی مظلومیت۔ الغرض اپنے غلام کو حکم دیا کہ میری سواری کو لو، کوفے کے حالات خیر نہیں ہیں، میری سواری کو لو اور کوفے کے باہر فلاں جگہ معین کی، یہاں پر پہنچو، میں کچھ وقت کے بعد دیکھتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، میں کچھ وقت بعد پہنچوں گا۔ حبیب نے اپنا سامان سفر لیا، وہ غلام لے کر چلا گیا۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب کچھ وقت گزر گیا تو غلام نے دیکھا کہ گھوڑا بہت بے چین ہے۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا اے میرے آقا کی سواری پریشان نہ ہو، اگر آقا نہ آ سکے تو میں تجھ پر سوار ہو کر نوازِ رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اب جو حبیب نے یہ جملہ سنا، کہا تو میرے آقا کے لیے، میرے مولا کے لیے، تیرے دل میں اتنی محبت ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ غلام حبیب کے قدموں میں گر گیا، اے آقا جب تک اپنا کام تھا مجھے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، مگر آج جب مجھے نوازِ رسول کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے تو مجھے آزاد کر رہے ہو، اے آقا مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا کہ میرے مولا کی غربت کا یہ عالم ہے کہ غلام بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ الغرض حبیب کوفہ کربلا پہنچے، لوگ حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا اے فضا ذرا دیکھو اب کون آیا ہے، میرے آقا کا دوست یا میرے آقا کا دشمن؟ اب جو فضا نے دیکھا آگے کہا شہزادی آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ اب شہزادی مسکرائی، کہا اے فضا حبیب سے کہہ دو کہ زینب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اب جو فضا نے کا پیغام پہنچایا، اے حبیب علی کی بیٹی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حبیب کھا کے کربلا پہ بیٹھ گئے، سر کو پیٹنے لگے، عائش علی کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو لعنت اللہ علی القوم الظالمین الذین ظلموا